کلاؤڈ برسٹ سے گلگت بلتستان میں تباہی، بابوسر ٹاپ کے اطراف شدید لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ، دیامیر اور چلاس میں تند و تیز سیلابی ریلیں، 3 افراد جاں بحق، 15 سیاح لاپتہ، سرچ آپریشن جاری۔ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے شارع قراقرم سمیت اہم سڑکیں بند، سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ بابوسر جل کے مقام پر کئی گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ چلاس کے تھک نالے میں طغیانی سے درجنوں مکانات منہدم، فصلیں تباہ ہو گئیں، مواصلاتی نظام بھی درہم برہم۔ اسکردو کے برگے نالہ اور ستپارہ میں پانی کی سطح بلند، سیلابی ریلا نشیبی علاقوں میں داخل، پاک فوج ریسکیو آپریشن میں پیش ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ سیلاب سے شارع بابوسر پر گرلز اسکول، 2 ہوٹل، گندم ڈیپو، پولیس چوکی، 50 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ 8 کلومیٹر سڑک شدید متاثر ہوئی، 4 رابطہ پل بھی بہہ گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے کہا ہے پھنسے سیاحوں کو چلاس شہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سرچ آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت پر NHA کی ٹیموں کی امدادی سرگرمیاں چلاس بازار، 0 پوائنٹ، گورنر فارم اور پسو سمیت شارع قراقرم کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ تتا پانی کے قریب بھی قراقرم ہائی وے پر جلد ٹریفک بحال ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گاڑی ریلے میں بہہ گئی، باپ بیٹی سوار تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے بہنے والی گاڑی کو تلاش کرنے میں مصروف عمل، سیلابی ریلیں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں بہا لے گئے۔ برساتی نالے کی دیوار منہدم، سوات میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 3 بہن بھائی جاں بحق، ماں اور بیٹی زخمی۔ مالم جبہ میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے۔ بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 خواتین جان سے گئیں۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارش، جنوئی نالے میں شدید طغیانی، 3 گھر اور 10 رابطہ پل تباہ، بازار کو بھی نقصان پہنچا۔ مظفر آباد کے علاقے موری گوجرا میں بارش کی وجہ سے متعدد مکانات متاثر، گھروں میں پانی بھر گیا، سامان تباہ، مکین پریشان۔ مری میں بھی بارش وقفے سے جاری، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، درخت گر گئے، گاڑیاں پھنس گئیں، 2 گھر بھی زد میں آئے۔ ملک کو ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں 7000 گلیشیئر ہیں، ان کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو رہی ہے، اس کے خلاف خطرہ بڑھ رہا ہے۔ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل سرحدوں کو نہیں مانتے۔ جنوبی ایشیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا مشترکہ فورم ہونا چاہیے، فورم سے سارک، ECO اور ورلڈ بینک کو تعاون کرنا چاہیے۔ پنجاب سے منشیات کے خاتمے کا مشن، نئی فورس میدان میں آ گئی۔ پنجاب اینٹی نارکوٹکس فورس کے آغاز کی تقریب، افسران اور جوانوں نے حلف اٹھایا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فورس کے اہلکار کو فلیگ سونپا، پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ بولیں منشیات کے خاتمے کے لیے نئی فورس کا قیام ضروری تھا، ہمیں ایک صحت مند پاکستان بنانا ہے۔ منشیات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ منشیات فروشوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں، تعلیمی اداروں سے منشیات کی لعنت کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت اور اپوزیشن کا فارمولا کامیاب، سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کے 6 اور حزب اختلاف کے 5 امیدوار فتح یاب۔ PTI کے مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق اور مرزا افریدی نے میدان مار لیا۔ نون لیگ کے نیاز احمد، JUI کے مولانا عطاء الحق درویش اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود بھی سینیٹر منتخب۔ خواتین کی نشستوں پر روبینہ ناز اور روبینہ خالد جیت گئیں۔ ٹیکنوکریٹ پر تحریک انصاف کے اعظم سواتی اور JUI کے دلاور خان کامیاب ہوئے۔ پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست پر حافظ عبدالکریم جیت گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کو اجاگر کیا۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر سے بھی ملاقات، بھارت کے جارحانہ رویے اور جھوٹے پروپیگنڈے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نائب وزیر اعظم آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کے معاہدہ برائے تحفظ سمندری حیاتیاتی تنوع پر دستخط کر دیے. پاکستان کا معاہدے پر دستخط کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار. معاہدے پر دستخط سرحدوں سے باہر بھی سمندری حیات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پاکستانی عزم کا مظہر. پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم نے دستخط کیے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار. دوران ٹریڈنگ 1,39,000 پوائنٹس کی حد بحال. 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کی تیزی. بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی. نوشکی میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک. بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. مارے گئے دہشت گرد فورسز اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. غیرت کے نام پر مارے گئے مرد اور خاتون کی قبر کشائی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو 7 اور مقتول کو 9 گولیاں ماری گئیں. کیس میں گرفتار افراد کی تعداد 13 ہو گئی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی آج بلوچستان ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کریں گے. بنگلہ دیش میں طیارہ حادثہ جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی. 171 زخمی. واقعے پر آج بنگلہ دیش میں یوم سوگ. حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف. یورینیم کی افزودگی جاری رہے گی. ایران کا اعلان. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کا ارادہ نہیں. امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن فی الحال براہ راست بات چیت نہیں ہوگی. اسرائیل کی دہشت گردی. امداد کے متلاشی افراد اور کیمپوں پر حملے. مزید 64 فلسطینی شہید. اسرائیلی ٹینک دیر البلا اور خان یونس میں داخل. القسام بریگیڈ کی کارروائی. ٹینک تباہ کر دیا. 1 اسرائیلی فوجی ہلاک. بیلجیم کے بادشاہ کی فلسطینیوں کی حمایت. کئی روز سے بھوکی ہوں, پیٹ میں درد ہے. اے عرب اور دنیا والوں میری مدد کرو. غزہ میں بھوک سے نڈھال بچی کی فریاد نے دل دہلا دیے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج ہوگا. گرین شرٹس کو سیریز بچانے کا چیلنج درپیش. قومی ٹیم میں رد و بدل متوقع ہے. سفیان مقیم اور صاحبزادہ فرحان کی شمولیت کا امکان. میچ شام 5 بجے شروع ہوگا. ڈھاکہ طیارہ حادثے کے باعث میچ سے قبل 1 منٹ کی خاموشی ہوگی. کھلاڑی بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر میدان میں اتریں گے. آسٹریلیا نے پہلے T20 میں ویسٹ انڈیز کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا. 190 رنز کا ہدف 7 گیندیں قبل حاصل کیا. ڈیبیو میچ میں میچل اوون کی آل راؤنڈ پرفارمنس. 27 گیندوں پر 50 رنز بنائے, 1 وکٹ لی اور پلیئر آف دی میچ قرار پائے. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا لندن میں ریہیب جاری. آئندہ ماہ شیڈول مقابلوں میں شرکت مشکوک. جلد ایکشن میں آنے کا امکان نہیں. گزشتہ ہفتے ارشد کی پنڈلی کے مسلز کی سرجری ہوئی تھی.